پیر صاحب 10 محرم اس کی اہمیت کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کی اہمیت اور اس کا سبق کہ آج کے معاشرے میں ہم اسے کیا سبق لے سکتے ہیں، اور آج کا معاشرہ اسے لنک کیجیے گا کہ کس جانب جا رہا ہے، اور ہم اپنے جو منزل ہے، جو اصل منزل ہے، اس سے کتنا دور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ فرما دیجیے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے حضور کی اطاعت کن کن معاملات میں کرنی ہے۔ حضور اسلام کی کوئی بات ہے یا کوئی ان کا عمل ہے، یہ ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک۔ اور حضور اسلام نے اس زمن میں 2 قسم کے طریقے سے ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ ایک تو حضور اسلام نے اپنا قول پیش کیا، اور دوسرا آپ نے اپنا فعل پیش کیا۔ لیکن جہاں پر آپ کو چیزوں کی نزاکت کا احاطہ تھا کہ جہاں پر معاملات خراب ہوتے ہیں، وہاں پر آپ نے قول بھی پیش کیا اور فعل بھی پیش کیا۔ تو یہ جو واقعہ کربلا ہے، اس کا پس منظر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کے غم سے منسوب ہے۔ میں اسے امام علی مقام کے غم سے منسوب نہیں کرتا، بلکہ یہ دراصل حضور علیہ السلام کا غم ہے۔ بے شک۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے پیارے نواسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے، تو آپ اس زور کی آواز سے روئے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور آپ بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابھی تو شہادت واقعہ بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ یہ خبر پا کر غم کے اس عالم میں آئے کہ آپ گزار بتار ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضور اسلام کی اگر خوشی میں شریک ہونا ہے تو ہمیں حضور اسلام کے غم میں بھی شریک ہونا پڑے گا، اور یہ حضور اسلام کی اطاعت ہم سے ڈیمانڈ بھی یہی کرتی ہے۔ ادروائز اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد موجود ہے کہ جو حضور کی اطاعت نہیں کرے گا وہ کافروں میں سے ہوگا، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ایک چیز کی اس دن کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر عاشورہ کے روز کی، بلکہ میں محرم الحرام کی پورے ماہ کی کہوں گا۔ اور اگر اس کی اہمیت کا اندازہ حضور الاسلام کے رونے سے لیا جائے تو آپ کو تاریخ ملتی ہے کہ حضور الاسلام بہت کم کوئی ایسا مقام پایا جائے گا جہاں پر آپ روئے ہوں۔ بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ تو اگر ہم حضور الاسلام کے فٹ سٹیپس پہ ہمیں چلنا ہے، جہاں پر ہم نے مسواک بھی رکھنی ہے، پانچوں کو بھی اوپر کرنا ہے، ہم نے دیگر سنتیں بھی بجا لانی ہیں، وہاں پر ہمیں اس رونے والی سنت کو بھی بجا لانا ہوگا۔ ہمیں حضور الاسلام کے غم میں برابر شریک ہونا ہوگا۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اختلاف میں اگر اس کو کسی ایک فرقے نے اپنا لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ ہمیں اس دن کو تمام قسم کے فرقوں سے بالا تر ہو کے منانا پڑے گا، اور اس کو ہمیں حضور علیہ السلام کے غم کے طور پہ لینا پڑے گا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم آج جس بحالی کا شکار ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی 6 7 حج کر کے آ جاتے ہیں، لیکن جب بات حضور الاسلام کے غم کی ہوتی ہے، ایام کی ہوتی ہے، تو ہم مختلف تعویلیں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو خاص طور پر اسلامی معاشرہ ہے وہ ذوبحالی کا شکار ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کی مثال لے لیجئے کہ جب یہ ایام محرم آتے ہیں، خاص طور پر عاشورہ کے دن آتے ہیں، تو ان دنوں میں بہت سے لوگوں کو یہ تفریح کا موقع ملتا ہے، اور وہ مری، ناران، کاغان ایسے علاقوں کی طرف سفر کرتے ہیں کہ جا کر وہاں پر انجوائے کریں گے۔ تو یہ ایک انتہا ہے حضور علیہ السلام سے عداوت کی، میں کہہ سکتا ہوں، کہ جن کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ وہ ان ایام غم میں جا کے
ایک انجوائمنٹ کا عنصر تلاش کر رہے ہیں تفریح مقامات پر جا کر. بالکل ایسے تو ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سرسوخ کریں اور آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز کریں تو ہمیں یقیناً حضور الاسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. ہمیں حضور الاسلام کی پیروی کرنی ہوگی, ان کی اطاعت کرنی ہوگی. بے شک. اور یہ اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو خوشی کا موقع ہے آپ وہ خوشی کے موقع میں ساتھ ہوں اور غم کے موقع میں ساتھ نہ ہوں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. پیر صاحب, حق کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ اکرام اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے وہ پیش کر دیے تھے. شہدائے کربلا کے بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ کیجیے پلیز. دیکھیں, اہل بیت کی جو ساری تاریخ ہے وہ قربانیوں سے رقم ہے, اور حضور الاسلام کا ارشاد فرمانا کہ حسین منی وانا من الحسین, یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ رقم ہے. کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ حسین منی کہ حسین مجھ سے ہے, کیونکہ آپ سردار الانبیاء بھی ہیں اور آپ پھر نانا بھی ہیں, تو ایک نواسے کا نانے سے ہونا سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ انا من الحسین جو ہے نا, یہ سمجھنا آسان کام نہیں ہے. اس انا من الحسین کا مطلب ہے کہ میں حسین سے ہوں. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو حضور علیہ السلام نے سردار الانبیاء ہوتے ہوئے دی. جی بالکل. اور اس سٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کے میدان میں عقلوں کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے کہ آیا حضور الاسلام نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیوں دی کہ میں سردار الانبیاء ہوں اور میں اپنے نواسے سے ہوں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرا نواسا جس کی بشارت اللہ رب کریم نے حضور الاسلام کو فرشتے کے ذریعے دی, اور یہ بتایا گیا کہ آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں آپ کے لائے دین کو بچاتے بچاتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے دین کی بقا ہوئی, تو اس بقا کو مد نظر رکھتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نا من الحسین. تو یہ جو پوری اہل بیت کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یہ قربانیوں سے رقم ہے, اور یہ صرف کربلا کے میدان تک آ کے رکتی نہیں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے نہیں رکتی. آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ اٹھا کے دیکھیے جو انہوں نے یزید کے دربار میں دیا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنی لاشوں کے ساتھ ہوتے ہوئے, اتنے بڑا ذبح عظیم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہوئے ایک عورت ذات کا اس طریقے سے خطبہ ارشاد فرمانا, اور پھر اس کا وہ سفر اس یزید کے دربار تک, آپ اس عورت کے حوصلے کو دیکھیں. تو اگر آپ اس کو اہل بیت کو دیکھیں گے تو یہ دین کی بقا دراصل اہل بیت. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس کو بڑا واضح اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک آپ نے قرآن کا ذکر فرمایا, دوسرا اپنی عطرت مبارک یعنی اپنی آل کا. تو یہ آپ کی آل یہ کہ جس نے لازوال قربانیاں پیش کر کے, جس کی جو آخر تھا وہ کربلا تھا, تو دین کو بچانے کا کام کیا. اور یہ جو دین آج تک ہم تک پہنچا یہ دراصل حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. بے شک ایسے ہی ہے. پیر صاحب, ہمیں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں اس سے روشنی ڈالیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو بھی جو ہے ناظرین ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں جو ہے علم حاصل ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نواسہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کس حد تک بے پناہ محبت تھی. دیکھیں, ایک تو میں نے حضور السلام کی ایک بڑی واضح حدیث کہ حسین منی وانا من الحسین پیش کر دی. جی. دوسرا آپ دیکھیں تو حضور الاسلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا اور فرمایا کہ میرا سید بیٹا ہے, یعنی کہ سید سے مراد تھی کہ میرا سردار بیٹا ہے. تو یہ حضور الاسلام کا اشارہ تھا کہ میرے بعد جو ہے ان میرے نواسوں کی پیروی کیجیے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار بولا جاتا ہے ان کو. آپ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا حدیث کی کتب کو دیکھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے ان کا ایج گروپ کیا ہوگا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 30 سے 33 سال کی عمر کے درمیان ہوں گے. تو پتہ یہ چلا کہ خواہ انبیاء ہوں, اولیاء ہوں,
صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہ سب جوانی کے عالم میں ہوں گے. اور ایسے میں رسول اسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین ان جوانوں کے سردار ہوں گے. تو یہ حضور اسلام کی ایک لازوال محبت ہے اپنے نواسوں کے ساتھ کہ ان کے نواسوں کو اس دنیا کی سرداری بھی عطا کی گئی اور پھر جنت کی سرداری بھی عطا کی گئی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو حضور اسلام کی محبت کا جو امام علی مقام سے عالم تھا یہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہ جب نبی کو مہر نبوت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ پھر ایز نبی کام کرتا ہے. تو ایسے میں پھر بھی آپ کے پشت کے اوپر سوار ہونا یہ دلیل دیتا ہے کہ ان دو ہستیوں کا بڑا مقام تھا. جی بالکل. پیر صاحب، حضرت حر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسے کیا جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ انہوں نے یزید کے قافلے میں رہنے کے بجائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں جو ہے وہ رہنا اور شامل ہونے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کسی وقت بھی کسی پر آ سکتی ہے. تو چونکہ امام علی مقام کی ہستی ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر کوئی ایسے کر سکتا تھا کہ ہدایت کی راہ نہ پکڑے. ہاں، البتہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے کفر لگا دی، جن کے دلوں پہ اور مہر سخت کر دی، ان کے لیے ہدایت نہ تھی، لہٰذا وہ امام علی مقام سے دور ہے. تو حضرت عمر نے بھی امام علی مقام میں حضور الاسلام کی وہ شبیہ دیکھی اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں، حق کا اصل رستہ یہی ہے. اور یقیناً یہ لوگ اپنے آبا سے، اپنے اجداد سے ان چیزوں کے بارے میں سنتے تو رہتے تھے. تو ان کے لیے امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہونا یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی، کرشمہ تھا. تو آپ کو دیکھتے سننے والا ہے. یقیناً آپ نے وہاں پر ایک خطاب بھی کیا، تو آپ کو سننے کے بعد صرف وہی لوگ دوسری سائڈ پہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کفر لگا دیے تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی لوگوں کی جن کے دلوں پہ مہر سخت کر دی گئی. بے شک. اور پیر صاحب، اگر ہم بات کریں 10 محرم کی، 72 افراد شہید کیے گئے، ان کے گھر والے بھی تھے، اس میں صحابہ بھی تھے، ان کے بارے میں بتائیں. اور وہ تھوڑا سا منظر جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم شیئر کریں عوام کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، شاید ہمارا دل جو ہے ذرا ہلے اور ہم اس میں سے کچھ سبق جو ہے وہ سیکھ سکیں. دیکھیں، وہ جو واقعہ پیش ہے اس کی منظر کشی کرنا الفاظ میں بہت مشکل کام ہے، لیکن میں کوشش کروں گا چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جس ہستی کا گلا اس سرزمین پر کاٹا گیا، یہ وہ گلا تھا جس کو حضور اسلام کو چوما کرتے تھے. تو ہماری یہ امت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اس امت کے اوپر ایک سختی والا معاملہ ہے کہ اس چیز کا پتہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ سوار پشت پیغمبر ہے، یہ دوش مبارک کا سوار ہے، حضور الاسلام خود اس کے لیے ناکہ بنتے تھے. تو ایسے میں جب وہ شخص مدینہ کو چھوڑتا ہے اور وہ وہاں سے اپنا سفر باندھتا ہے، مکہ شریف آتا ہے، مکہ سے وہ کوفہ کی طرف ہجرت کرتا ہے، تو آپ دیکھیں تعداد بہتر کی رہتی ہے. یہ امام علی مقام کا اس کربلا کے میدان میں شہید ہونا، یہ دین کے لیے قربانی نہ، میرے لیے وہ بہت بڑی ہستی تھی. انہیں دین کی بقا کے لیے کرنا تھا، اپنی بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا تھا. لیکن میرے لیے سب سے زیادہ سوچ اور فکر کی بات یہ ہے، اور جس پہ ہم یقیناً ہم سب کو سوچ و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کیا ایسا ماجرا ہو گیا کہ جنت کا سردار ایک سفر پہ نکلتا ہے اور اس کو یہ لوگوں کو بتانے کی، کنونس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں حق پر ہوں، اور لوگوں کو یہ پتا بھی ہے کہ جنت کا سردار ہے، لیکن اس جنت کے سردار کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد آخر پہنچ کے بدتر ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا توق ہے جو اس مسلم امہ کے گلے میں پڑے گا. روز محشر ان سے یہ ضرور پوچھ ہوگی کہ یہ نواسہ رسول جس کے بارے میں حضور الاسلام نے خود بشارت دے دی، اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ
جب میں نے اسی حاضر سجدے کو طوالت دے دی تو کیا تم لوگوں کو کچھ بھی احساس نہ ہوا کہ یہ نبی کا نواسا اکیلا حق کی لڑائی لڑنے جا رہا ہے، دین کی بقا کے لیے جا رہا ہے، اور صرف اپنے بدتر رفقا کے ساتھ؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ شہادت کو بیان کرنا، وہ کوئی آج کل ہر چینل کے اوپر ایسے معاملات ہو رہے ہیں، ذاکرین ہیں، واعظین ہیں، خطبہ حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، میرے نظروں سے ابھی تک کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ سوال اٹھایا ہو کہ آخر یہ نبی کا نواسا جنت کے جوانوں کا سردار ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، مولا علی سرکار کے دل کا چین۔ کیا آپ ہمیں سن پاتے ہیں؟ لیکن یہ سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہ اس امت کے گلے کا تھوک یہی بات بنے گی۔ جی بالکل۔ پیر صاحب، دنیا کے سب سے ننھے شہید علی اصغر کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے۔ دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ اہل بیت کی جو پوری تاریخ ہے وہ قربانیوں سے اقتباس ہے۔ پیر صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ان میں تمیز نہیں رہتی، نہ وہ کسی کی بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ جو کربلا کا میدان سجا، اس میں دیکھیں امام علی مقام کے ساتھ کوئی جنگجو شامل نہیں تھے، فیملی کے افراد تھے، چند لوگ ساتھ تھے، تو یہ جنگ کا تو میدان تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح ایک پانی بند کرنا اور ان کو پیاس کے عالم میں چھوڑنا، حالانکہ وہ ان کو پیاس کی طلب نہیں تھی، نہ کسی پانی کی طلب تھی۔ حوض کوثر کے مالک اگر حکم کرتے تو شاید اس پورے میدان میں پانی ہی پانی ہو جاتا، لیکن ایک دنیا کو میسج دینا تھا کہ جو لوگ ناحق ہیں وہ کسی تمیز کے دائرے میں نہیں ہوتے، ان کے سامنے نہ عورتیں کچھ معنی رکھتی ہیں، نہ بچے معنی رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی قوم آج کے اس دن سے جو ہے وہ سبق لے گی اور اپنی زندگی کو آج یہ طے کریں کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی جو احکامات ہیں اس کی نظر ہم نے کرنی ہے، اسی ڈائریکشن میں ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہے، بسر کرنی ہے۔ پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب، گدی نشین بری امام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔